بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزرا ہوگا۔ تلاوت آپ نے سنی، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ لمحے بے حد قیمتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور نیکیاں کئی گنا زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آخری عشرہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی عظیم رات موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت اور دعا کی قبولیت بے مثال ہے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔
اور ان دنوں میں مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز شب اور صدقہ و خیرات میں مشغول رہتے ہیں۔ اعتکاف کے ذریعے عبادت میں خود کو مکمل طور پر مشغول کرنا بھی آخری عشرے کی سنت ہے، جو روحانی سکون اور قرب الہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور یہ وقت ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے، گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے نیکی اور تقویٰ کے راستے اختیار کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ آخری عشرے کی برکتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال عبادت، دعا اور خدمت خلق میں کرنا چاہیے، اور جو شخص ان بابرکت دنوں کو اخلاص اور قرب الہی کے ساتھ گزار لیتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے۔ رمضان کا یہ آخری سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا میسج آپ سب کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے اوقات میں مناسب مشروبات کا انتخاب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ روزے کے دوران جسم کئی گھنٹوں تک پانی اور توانائی سے محروم رہتا ہے۔ صحیح مشروبات نہ صرف جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں بلکہ توانائی بحال کرنے، ہاضمہ بہتر رکھنے اور کمزوری سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نیوٹریشنسٹ سے یہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں کون سی مشروبات زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور کن مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے اور روزہ بھی آسانی سے گزر جائے۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے نبیہہ شبیر۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ میرے روزے تو الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، نیوٹریشنسٹ ہونے کا فائدہ ہے تو اس لیے۔ آل رائٹ، دیٹس گریٹ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم سحری پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کون سی ڈرنکس ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم پئیں دن بھر ہمیں پیاس کم لگے گی اس سے؟ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اب ہمارے تو بہت ڈفرینٹ چل رہا تھا، ہر گھر میں ڈفرینٹ چیزیں چل رہی تھی، لیکن موسٹلی جو ہم پاکستان میں زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ لسی زیادہ استعمال کی جاتی ہے یا دہی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ اس سے جو ہے وہ پیاس کم لگتی ہے، اور یہ ہے پلس بھی کہ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتا، تو وہ آپ کا وہ ٹوٹلی آپ کی ڈائٹری لائف سٹائلز ہیں کہ آپ کیا پسند کر رہے ہیں، آپ کی باڈی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ اس کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں۔ لسی بھی لے سکتے ہیں اور دہی بھی لے سکتے ہیں، ہاں بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی یا نمک جو ہے اس کا زیادہ استعمال یا تھوڑا مناسب مقدار میں کریں گے تو آپ کے لیے تھوڑا بہتر ہے، بٹ جو ایز اے ڈائٹیشین ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چینی جو ہے وہ جتنی کم کر سکے، جتنی بالکل کوئٹ کر سکے، آپ اس کو سویٹنرز پہ شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آرٹیفیشیل سویٹنرز نہیں ہونے چاہیے۔ آل رائٹ، تو چائے کا بتائیں کہ سحری میں چائے پی جا سکتی ہے؟ اچھا، چائے بہت ایکسیپشنل کیس ان کے لیے ہوتا ہے جو چائے کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتے، ہوتا ہے کہ مجھے سر درد ہوگا، کیونکہ موسٹلی کلائنٹس اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ان کو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سر درد ہوتا ہے، ہم چائے کے بغیر یہ ایکٹیو نہیں رہتے، ایک ہمیں انرجی نہیں ملتی سارے دن میں، تو وہ لوگ لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی کم پتی والی چائے لیں، کیونکہ اگر زیادہ کیفین کی بات آتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے تو آبویسلی پھر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس سے، کیونکہ آپ جب زیادہ کیفین کا انٹیک کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بار بار یورینیشن کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کی وجہ سے پیاس اور وہ ساری چیزیں جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سر درد اس کی وجہ بھی بن سکتا ہے، تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک تھوڑی مقدار میں اور کم پتی والی چائے۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے، زیادہ اسٹرانگ چائے اوائڈ کریں۔ آل رائٹ، اچھا بتائیں افطار میں جو ہمارا پانی پینے کا انٹیک ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اچھا بیسیکلی ٹوٹلی افطار میں نہیں، افطار سے سحری تک آپ کو ایک جو منیمم بھی ہوتا ہے 8 to 12 گلاس آف واٹر جو ہے آپ کا انٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نارمل باڈی کو یہ چاہیے، تو آپ میں اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم افطاری کرتے ہیں، موسٹلی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً سے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہیں کچھ کھایا نہیں جا رہا ہے، اس طرح سے ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کو پھر ایک ماڈریشن میں لے کے ہم نے چلنا ہوتا ہے کہ ہم نے افطار کیا کھجور سے اور اس کے ساتھ ہم پانی کا گلاس لے لیں، اگر مشروبات کی طرف آئے تو آپ کوئی ڈرنک بھی لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مینیج کرنے ہر گھنٹے بعد آپ لے لیں 1 سے 2 گلاس پانی۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم ڈیٹاکس واٹر یوز کر سکتے ہیں رمضان میں؟ اچھا، ڈیٹاکس واٹر آپ یوز کر سکتے ہیں، ایک تو تھوڑا بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور آج کل بہت بن گیا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو اویلیبل مل جائے، ٹرینڈ ہے، آپ ریسٹورینٹس میں جائیں گے اسپیشلی آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا، پہلے لوگ صرف گھر میں ہی اس کو کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، ایک تو وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ ویٹ لاس کرواتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ڈیٹاکس واٹر سے ویٹ لاس بالکل نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اسکن اچھی ہے، وہ اس میں آپ کو وائٹامن سی جیسے لیمن سے مل رہا ہے، پودینہ یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کو تھوڑی سی فریشنس دے گا، آپ کا اسٹمک ضرور ہے اس سے کلین ہو جائے گا، جیسے ٹاکسنز ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں، فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو جو اچھا ایک اب اسٹمک اپسیٹ ہوگا تو آپ کو پتا ہے آبویسلی وہ ہمارا ویٹ گین کی طرف، ویٹ لوز کی طرف، دونوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب وہ چیز کر رہی ہوتی ہے، تو بیسیکلی جب جو بھی ڈیٹاکس واٹر لے رہا ہے اس میں یہ بہت بڑا مت ہے
वेट लॉस आपका बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, वो आपके लिए अच्छा है, आपका स्टमक के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है. अच्छा, तो अगर हम अपना स्टमक के लिए यूज़ करना चाहते हैं डिटॉक्स वाटर, तो कौन सा बेस्ट है? अच्छा, उसमें डिफरेंट होता है, वो अवेलेबिलिटी पे है, आपके पास जो भी चीज़ है अवेलेबल आप उसके साथ कर सकते हैं. रमज़ान के लिहाज से अगर आप, अच्छा उसमें ये होता है मोस्टली जो हम देख रहे होते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें लेमन या पुदीना कह लें हम, वो भी ऐड करते हैं, कोकम्बर भी आ जाते हैं उसमें. और उसके अलावा अच्छा उसमें आपने ये करना है कि जो भी चीज़ें आप, अच्छा अब चिया सीड्स हैं जिनको, अच्छा थोड़ा चिया सीड्स में भी ये तुख्म लंगा बेसिकली जो होता है वो बहुत अच्छा फाइबर देता है आपको. तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी ड्रिंक्स में भी वो ऐड कर सकते हैं. और उसके अलावा आप ये अगर डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं. बस ये होना चाहिए कि आप, और अच्छा एक और चीज़ जो होती है, आप डिटॉक्स वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम का होता है कि आप उसको मैक्सिमम भी 12 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते. वो जो आपका स्टमक क्लीन कर रहा है वो आपका स्टमक को अफेक्ट भी कर सकता है इससे, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप उसे यूज़ करते हैं. ठीक है. और मतलब बना के अगर हम 12 आवर्स से ज़्यादा रखें तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा? जी, डेंजरस हो जाएगा. अब ये है कि अगर आप इफ्तारी में बना रहे हैं, आप सहरी तक इस्तेमाल कर लें, ये उसका बिल्कुल एक प्रॉपर अच्छा लाइफ टाइम होता है. रमज़ान में इफ्तार के बाद यूज़ करें, इफ्तार के बाद सहरी तक आप यूज़ कर लें, वो कोई इशू नहीं है उसमें. लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कहें कि बना के रख लिया, नेक्स्ट डे भी यूज़ कर लिया, तो वही जो आपका स्टमक क्लीन कर रहा है वो आपको उसमें नुकसान देगा. ऑलराइट, ठीक है. अच्छा मुझे बताएं, हमने चाय के हवाले से बात की, आगे सहरी में, क्योंकि अक्सर लोगों को आदत होती है पीने की, तो इफ्तार में भी जैसे ही रोज़ा खुलता है सबसे पहली चीज़ उन्होंने चाय का बड़ा मग पीना होता है. या अगर जो लोग कॉफ़ी के एडिक्ट हैं उन्होंने कॉफ़ी पीनी होती है, तो क्या ये सही है? हाँ जी. अच्छा, आप मोस्टली जो हम अपना डाइट प्लान शेयर कर रहे होते हैं उसमें मैं जो प्रेफर खुद भी कर रही होती हूँ कि आप इफ्तार के बाद जो है वो आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं. मोस्टली वैसे आपको वही टाइम एक चूज़ करना चाहिए, लेकिन सहरी में बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है मोस्टली लोगों का, अगर वो मसले उस तरह से आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो आप तब ले सकते हैं. लेकिन अफ्तारी के बाद लेना सबसे अच्छा टाइम है, तो आप उसमें कोई इशू नहीं है. अगर आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. अच्छा मुझे ना थोड़ी कुदरती मशरूबात बताएं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली इफ्तार में जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये चीज़ें हैं, हम सबको पता है कि नुकसानदेह हैं, तो कुदरती मशरूबात बताएं. अच्छा, उसमें ये होता है कि आजकल जैसे स्ट्रॉबेरी है, आप उसका जूस ले सकते हैं. अच्छा, अब बेसिकली ये होता है कि आप जूसेस फ्रेश फ्रूट के भी ले सकते हैं, और उसके अलावा जैसे आप कह लें कि आप नींबू पानी ले रहे हैं, नींबू पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप मिंट मार्गरीटा भी ले सकते हैं. अच्छा, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि हम मिंट मार्गरीटा ले रहे हैं तो उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात आती है. आप उसमें ज़ीरो में ले सकते हैं कि ज़ीरो शुगर में आप वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है. अब उसमें ये होता है कि मोस्टली लोग ये नहीं जा रहे होते ज़ीरो डाइट कोक की तरफ या डाइट स्प्राइट की तरफ, आप वो चीज़ लेके तो फिर उसको कर सकते हैं कंटिन्यू. ऑलराइट, फिर वो सेफ़ है. फिर वो सेफ़ है. और उसके अलावा अगर आप स्मूदीज़ या फिर आप फ्रेश जूसेस ले रहे हैं, अच्छा उसमें ये होता है कि ये भी टोटली आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है. अब अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि आप अगर जूस बना रहे हैं तो उसमें आप 1 से 2 या स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो कोई 5, 6, 7 कोई डलेंगी और फिर वो बनेगा 1 ग्लास, तो वो उसकी कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं. अच्छा. तो आप प्रेफर यही करें कि आप अपनी अगर कैलोरीज मैनेज कर रहे हैं तो आप अपनी डाइटिशियन से कांटेक्ट करके, न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग लें कि आप अपनी कैलोरीज मेंटेन कर सकें. बट अगर आपको फ्रेश जूसेस अगर वो दे भी रहे हैं तो आप उसमें ये होता है कि शुगर एडेड ना हो. आप स्टीविया के ऑप्शंस में जा सकते हैं, आप गुड़, शक्कर और शहद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ऑर्गेनिक मिलना चाहिए. ये होता है क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं. फिर वो आता है कि 1 टेबल स्पून जो है अगर आप अफ्तार में अपने जूस में ऐड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए नॉर्मल है. अच्छा, शेक्स का भी बता दें, शेक्स हेल्दी हैं? हाँ, शेक्स भी हेल्दी हैं, और शेक्स में आप कोई भी पी सकते हैं. आजकल जैसे फ्रेश अगर आप बनाना शेक पी रहे हैं तो आप वो भी पी सकते हैं. एप्पल में यूज़ कर रहे होते हैं लोग, स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ लोग जा रहे होते हैं, थोड़े वो बहुत मिसकॉन्सेप्शन मिक्स हैं. आप ले सकते हैं क्योंकि मोस्टली हमारे घरों में ये चीज़ें चल रही होती हैं. लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप शेक्स ले रहे हैं लेकिन जूसेस की तरफ, अगर आप फ्रेश जूसेस की तरफ ज़्यादा आएंगे तो एक हेल्दी ऑप्शन होगा यार. ऑलराइट. अच्छा, ये जो हम शरबत यूज़ करते हैं इफ्तार में, लाल शरबत हमारा फेमस सदियों से चलता आ रहा है, ये और भी थोड़े डिफरेंट कलर्स के जो हैं ड्रिंक्स हमारी, इनके बारे में बताएं, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी ऐड करते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे? अच्छा, इसमें ये होता है कि शुगर बहुत ज़्यादा ऐड होने में, वही मैंने आपको कहा कि आपने अपनी एक क्वांटिटी रख लेनी है. अच्छा, आप 1 टेबल स्पून शुगर या शहद या शक्कर यूज़ करें. अगर आप शुगर क्विट कर देंगे तो बहुत अच्छी अप्रोच होगी एक. तो आप उसमें शक्कर, शहद के ऑप्शन में गुड़ ले लें जो आपके पास अवेलेबल है. 1 टेबल स्पून आप वो लेंगे और फिर उसके साथ आप कोई भी जूस में ऐड कर सकते हैं. अब रूह अफ़ज़ा जैसे वो उसमें आ जाता है कि आप बहुत नॉर्मल जो यूज़ हो रही होती है हमारे बहुत एक रूटीन में, तो आप वो ले सकते हैं मशरूबात. लेकिन फिर वही है कि आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैलोरीज मैनेज करना आपको आनी चाहिए.
اور آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے پراپر ڈائٹ پلان، کیلریز مینیج، یہ سب کچھ آپ کی اپنی لائف اسٹائل آپ کو ایسا اڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں آپ خود سے وہ مینیج کر سکیں چیزیں. آپ کو خود سے آئیڈیا ہو کہ اچھا ہم اتنی ریکوائرمنٹ ہے، ہم اتنا لے سکتے ہیں. اچھا کن لوگوں کو بالکل اوائڈ کرنی چاہیے افطار میں یہ ڈرنکس؟ اچھا وہ پھر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا کہ وہ آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز پہ بھی ہوتا ہے. جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں وہ نہیں لے سکتے ہیں، اور اگر لیمو پانی میں اگر وہ آپ مطلب کچھ لوگ نمک میں لے رہے ہوتے ہیں، نمکین بنا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر بی پی کے پیشنٹس ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو، تو وہ نہیں لے سکتے. تو یہ ڈفرینٹ پھر ان کی باڈی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا کوئی ہربل ٹیز آپ ریکمینڈ کریں گی جو رمضان میں ہم سب کو لینی چاہیے؟ اچھا ہربل ٹی جو ہے اس میں اچھا گرین ٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. میں تو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ گرین ٹی ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار سے پیکٹس لیں اور وہ پراپر اس طرح سے بنائیں. سب سے اچھا جو ہے آپ کے لیے سونف بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو پانی میں جو ہے وہ بوائل کر کے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے وہ تھوڑی سیٹسفیکشن ایک یہ بھی دیتی ہے کہ آپ اسے ایز اے گرین ٹی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے اسٹمک کے لیے وہ بھی اچھی ہے کہ آپ کو وہ بھی بڑا اچھا فلش آؤٹ کر دیتی ہے آپ کے ٹاکسنس کو، اور تھوڑا فریشنس بھی آپ کو ملتی ہے. آپ کو ویسے بھی خود بھی فیل ہوتا ہے، اور وہ اس کی تاثیر جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ آپ کے لیے اچھی ہے. آل رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آبویسلی پورا دن روزہ ہوتا ہے تو پانی ہم پیتے نہیں ہیں، اور افطار میں آج کل موسم بھی نہیں ہے کہ اتنی پیاس نہیں لگتی، بس تھوڑی بہت بھوک ہی لگتی ہے. تو افطار سے لے کے جو سحری تک ہے اس ٹائم میں ہمیں کتنے گلاس پانی انٹیک کر لینا چاہیے؟ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 8 سے 12 گلاس آپ کو پانی لینا چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہماری روٹین اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ پانی پی لیتے ہیں اور پھر بہت زیادہ گیپ دیتے ہیں، پھر پانی پیا تو بس ہم 3-4 گلاس مینیج کر جاتے ہیں. لیکن ابھی جیسے روٹین یہ بھی ہوتی ہے کہ سحری تک لوگ جاگتے ہیں. اگر آپ افطاری تراویح کی نماز تک بھی جاگ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کی روٹین ایسی ہے کہ آپ سوتے بھی ہیں، تو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ آپ 8 گلاس لے لیں. لیکن اگر آپ سحری تک ہے تو 8 سے 12 کر لیں. یہ ایک آپ کا نارمل اپروچ ہوگی بیسیکلی. آل رائٹ. اچھا یہ بتائیں ڈائجیشن کے لیے کچھ بتائیں، کیونکہ رمضان میں ایک دم سے پورا سال ہم فرائیڈ آئٹمس نہیں کھاتے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے ہر روز سموسے پکوڑے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کوئی ایسی ڈرنکس جو ہماری ڈائجیشن کو بہتر کریں؟ اچھا اس میں ڈرنکس بھی ہوں گی، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ تھوڑے سے ہیلدی آپشنس کی طرف چلے جائیں. فرائی میں آپ اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے اکارڈنگ دیکھیں کہ اگر آپ شیلو فرائی میں لے سکتے ہیں وہ لے لیں. آج کل ایئر فرائر ہے، بہت اچھا آپشن ہے یہ، اور آپ اس میں یوز کر لیں. اور اس کے علاوہ جب ڈرنکس کی بات آئے گی تو آپ کو آپ افطاری میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جو کھجور کے بعد جو پہلی ڈرنک لیں گے آپ کوشش کریں وہ اس میں فائبر انٹیک ہو آپ کا. تو اس کے اندر سب سے اچھا آپ کو جو ہے وہ تخم لنگا میں نے آپ کو بتایا وہ سب سے اچھی اپروچ ہے، کیونکہ اس میں فائبر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. اس سے آپ فل بھی فیل کرتے ہیں، فلنس آ جاتی ہے اور انرجی بھی دیتا ہے آپ کو وہ. آل رائٹ. اچھا یہ جو کوکونٹ واٹر ہے، لیمن واٹر ہے، یہ سحری میں یوز کرنے چاہیے؟ اچھا نہیں، ان کی موسٹلی یہ سحری میں یوز نہیں ہو رہے ہوتے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہت ہیں جوسز کی طرف یا آپ کو اپنے ہاضمے کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں پریفر کہ ہم یہ لے لیں، تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن وہی موسٹلی ہے نا کہ ہم دہی لسی اور اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ میٹھی لسی لے رہے ہیں تو اس میں پھر آپ ہیلدی آپشنس کی طرف جائیں گے. آل رائٹ. اگر کسی کا اسٹمک بہت زیادہ اپسیٹ رہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر وہ آئے تو آپ کیسا چارٹ بنا کے دیتی ہیں اس کو؟ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے. کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرائیڈ آئٹمس اس طرح سے نہیں لے رہے پھر بھی ان کا اسٹمک ڈسٹرب ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائمنگس بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کھانا فوراً نہیں کھا رہے ہوتے، یا کچھ آپ لے رہے ہیں تو بہت اسپائسی اور اس طرح سے، کیونکہ آبویسلی سارا دن کی ایک آپ روزے میں ہیں تو اس کے بعد آپ کو چیزیں زیادہ افیکٹ کری. ایک دم سے شوگر لیول بھی اسپائک کرتا ہے جب آپ کھانا فوراً سے لیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے افطار میں آپ پروٹین کا انٹیک زیادہ کریں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروٹین انٹیک پہلے آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا فائبر لے لیا آپ نے، اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اچھا فروٹ چاٹ میں بھی وہی ہے کہ ہم شوگر بہت ایڈ کرتے ہیں. آپ شوگر جتنی ایڈ کریں گے، شوگر بھی پھر سیرپ بھی بہت زیادہ بہت چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ جتنی آپ ایڈ کرتے جائیں گے آپ کا شوگر لیول اسپائک کر جائے گا. تو اس کی وجہ سے بھی آپ بہت لیزی، بہت وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا افطار کے بعد انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ بیسیکلی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا تو شوگر کو کم کرنا چاہیے. شوگر کو کم کرنا چاہیے. آل رائٹ. ٹھیک ہے. ہیلدی ڈرنکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رمضان میں کون سی ڈرنکس سب سے زیادہ بیسٹ ہے جس سے ہمارا اسٹمک بھی اچھا رہے گا، ہماری گٹ ہیلتھ بھی صحیح رہے گی. میرے ساتھ نبیہہ شبیر موجود تھی، بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور ویورز کہتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک غلطی یا ایک غلط فیصلہ دل و دماغ پر پچھتاوے کا ایسا بوجھ بن جاتا ہے جو زندگی کی تمام رونائیاں چھین لیتا ہے. کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، یا کاش میں وہ موقع نہ گواتا. یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں ماضی کی زنجیروں میں جکڑے رکھتے ہیں. پچھتاوا ایک ایسا نفسیاتی عمل ہے جو ہمیں بہتر بننے میں مدد بھی دے سکتا ہے اور ہمیں ذہنی تناؤ کا شکار بھی کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھتاوے کی اس آگ سے کیسے نکلا جائے، ماضی کی تلخیوں کو اپنی طاقت کیسے بنایا جائے، اور کیا نفسیاتی طور پر پچھتاوے کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے. آج کے سیگمنٹ میں انہی تمام سوالات کے جواب جانیں گے. میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر اسوا شہباز. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ویری گڈ. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ بہت اچھا، میرا بہت فیوریٹ منتھ ہے یہ. بالکل، یہ تو سب کا ہی فیوریٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا، پچھتاوے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پچھتاوا کیا ہے، اور یہ جو ہم عام اداسی سے اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، عام اداسی اور ریگریٹ جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ریگریٹ کی جو سائیکولوجیکل ڈیفینیشن ہے یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر فلیکچوئل کمپلیکس کوگنیٹیو ایموشن ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ہم اف واٹ کے سینیریوز بناتے ہیں. یعنی کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. اور جو لوگ ریگریٹ میں رہتے ہیں وہ اس کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پاسٹ سے جو ہے اپنے آپ کو ریلیز نہیں کر پاتے، اور کئی دفعہ وہ اس ریگریٹ کے اندر اپنی سیکیورٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی یہ کہہ رہے کہ آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو کوئی سجیسٹ کر رہے تو آپ سیکیورٹی ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے پاس میں. یار کاش اگر میں نے اس ٹائم پہ یہ کیا ہوتا تو اب میں بیٹر پرفارم کر سکتا، بس وہ نہیں ہوا اس لیے یہ نہیں ہوا. تو اس میں اور جو ہے وہ اداسی میں بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں دونوں چیزیں. ریگریٹ از پچھتاوا، اداسی از ہماری لینگویج میں ڈپریشن. آل رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، زیادہ تر لوگوں کو ریگریٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں یا وہ چانسز جو انہوں نے کبھی نہیں لیے ہوتے؟ دیکھیے، ہمارا جو برین ہے یہ کنگ آف سینیریوز ہم اس کو کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. یعنی ہیومن برین جو ہے 90% نیگیٹو سینیریوز کریٹ کرتا ہے. ٹرو، ایسے جو بھی پرسن ریگریٹ کے اندر ہوتا ہے وہ نیگیٹو سینیریوز کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اور پھر آپ کی پوری جو لائف کی ٹائم لائن ہوتی ہے نا، ہم اس کے اوپر اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. یعنی میں پاسٹ سے نہیں نکلا، پھر اپنا پریزنٹ بھی آپ خراب کر رہے ہیں، اور پریزنٹ میں جو ہے آپ فیوچر کی تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ پورا اپنا ٹائم لائن جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو ریگریٹ جو ہے یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے بیسکلی. ایک ایموشنل ڈس آرڈر ہے جس کے اندر آپ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں، بہت زیادہ، اور یہ لنک کرتا ہے ڈپریشن کے ساتھ. آل رائٹ. تو اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ بھی ہے؟ پازیٹیو سائڈ بالکل ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مسٹیک سے سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر پاسٹ کے اندر سے ریلیز کر رہے ہیں آٹومیٹکلی. لیکن اگر ہم سیکھ نہیں رہے اس سے، کوئی پازیٹیوٹی گین نہیں کرے کہ فار ایگزامپل مجھ سے پاسٹ میں کوئی غلطی ہو گئی، آپ کا کوئی شادی ہوئی، کوئی ریلیشن شپ ہوا، وہ ٹھیک نہیں تھا، اگر آپ اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ پرسن میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، میں نے پوری ایفرٹس ڈالی تھی اور اب میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں اس چیز سے، اس پرابلم سے، اس ریگریٹ سے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اگر اس کو سوری بول دیتا، میں زیادہ ایفرٹ ڈال دیتا، یا میں ایک دفعہ معافی مانگ لیتا، میں لاسٹ ٹائم اس سے بات کر لیتا، میں نے اس کے میسج کا آنسر نہیں دیا، میں نے اس کی لڑائی ختم نہیں کی، تو پھر یہ ہم اپنے آپ کو ریلیز نہیں کر پائیں گے. جب آپ ریلیز نہیں کر پاتے تو ریگریٹ تو آپ کو ہوتا ہی، آپ اس کے ساتھ انگزائٹی، ڈپریشن، کئی دفعہ لوگوں کو OCD بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا، ایک ایموشن بہت سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو لنک کرتا ہے. اچھا، مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں کہ فزیکل ہیلتھ پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ آپ کی جتنی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، سب سے پہلے آپ کو فزیکلی جو ہے وہ بالکل ڈیڈ کر دیتی ہیں. آپ کا جب آپ کا دماغ ہمارا CPU ہوتا ہے، جب آپ کا CPU ہی کام نہیں کرے گا تو آپ اپنی پوری باڈی کو فنکشنل کیسے بنا سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل میں سیڈ ہوں تو میرا بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، یا میں کسی پچھتاوے میں ہوں تو میں لوگوں سے ملنا بند کر دوں گی، میں اینٹی سوشل ہو جاؤں گی، میں نیگیٹو ایموشنس کو جو ہے وہ لوکیٹ کرتی رہوں گی. اور ریگریٹ والے پرسن کا ایک اور یہ چیز ہوتا ہے کیونکہ ہم اف واٹ کے سینیریوز بناتے ہیں، تو کوئی بھی نیا کام بھی کرنے جائیں گے تو اس کے اندر بھی ہم نیگیٹیوٹی پہلے ہی فائنڈ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر ہماری پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کر ہی نہیں پاتے ایموشنلی. بالکل. اچھا ڈاکٹر اسوا، یہ بتائیں جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں؟ بہت سارے کیسز ہیں. یعنی موسٹ آف دا ٹائم یہ ریگریٹ، ڈپریشن، ہماری جتنی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں
اس کے اندر ایک اور میڈیکل ڈس آرڈر بھی آتا ہے جس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. خواتین میں 80% جو ہے وہ 100 میں سے 80% خواتین کو وہ ہوتی ہے, اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ میری شادی ٹھیک پرسن سے نہیں ہوئی, یا اس سے نہیں, اس سے ہونی تھی اس سے نہیں ہوئی, یا ہو سکتا ہے میں یہ کر لیتی تو میرا بچہ زیادہ اچھا پرفارم کرتا. تو اب جو ان سیڈ اور ان انٹرٹینڈ ایموشنز ہوتے ہیں یہ بھی ریگریٹ کی ایک قسم ہے. تو اس سے ریلیٹ پھر آپ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. آپ یعنی ڈپریشن میں چلے جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ ہونا لائف میں بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم سیٹسفائڈ اگر نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کر پا رہے ہیں پازیٹیولی, نہ ہی ہم اپنی سراؤنڈنگس کو انٹرٹین کر پا رہے ہیں. اور ہر پرسن کہیں نہ کہیں لنکڈ ہے کسی ایموشن میں, کسی ریلیشن شپ میں, سوشلی, سائیکولوجیکلی. تو پھر ہم ہر چیز کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر کے اور بس بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں. آف کورس یہ آپ کے اندر بہت سارے جو ہے وہ ڈیزیز کو, ڈس آرڈرس کو جو ہے ایلیویٹ کرتا ہے. آل رائٹ. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر عصفہ, جو لوگ 20s میں ہیں یا 30s میں ہیں زیادہ تر کون سے ریگریٹ ہوتے ہیں ان کو؟ ریلیشن شپ کے ریگریٹس. اچھا. میرے پاس 18 سے 20 کے بچے آتے ہیں, ہم جن کو جینزیز کہتے ہیں. although I don't believe in this terminology, لیکن ہم اس کو ان کو جینزیز کہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ I'm sorry this is a bad word, لیکن میں سیٹ نہیں کر پایا کسی کو. میں اگر میں زیادہ ایفرٹ ڈالتا تو یہ ہوتا. اور میرے دوسرا ریگریٹ, ایک جو میجر ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور اگر انہوں نے مجھے انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تو میں کامرس کے بجائے میڈیکل میں ہوتا اس وقت. یا آپ کسی اپنے فرینڈ کو دیکھ لیتے ہیں تو کمپیریزن بہت زیادہ ہے آج کل. پیرنٹس ہی کرتے ہیں آپس میں کمپیریزن جو ہے نا, ہم بچے کو کمپیریزن اس کے پیدا ہوتے ہی سکھا دیتے ہیں. وہ کالا ہے, یہ جو پیدا ہوا تھا وہ کالا تھا, یہ گورا پیدا ہوا ہے. تو ایک تو ہم اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں یہ چیز, اور دوسرا ہم اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کے ساتھ امیون کر رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از کالڈ کمپٹیشن اور نیگیٹو کمپٹیشن. ہیلدی کمپٹیشن اور ہیلدی ریگریٹ آلویز ورکس. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, کمپیریزن اگر نیگیٹو ہے تو آپ بچے کو ریگریٹ میں ڈال رہے ہیں کہ ہاں کاش میں اگر ماں کی بات یا باپ کی مان لیتا, تو اپنے ڈیسیجن ان کو کبھی لینے آتے ہی نہیں ہیں پھر. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیرنٹنگ کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں؟ پیرنٹنگ میں آپ بچوں کو کیج نہ کریں, ان کو بند نہ کریں ان کی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا, نہ ہی ہم بچے کی ایپٹیٹیوڈ کی طرف جاتے ہی ہیں. بس جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا. شادی بھی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے, ایون شادی ہونے کے بعد بچے کا جینڈر بھی اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلا لڑکا ہی ہونا چاہیے یا پہلی لڑکی ہی ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنی جنریشن کو بہت زیادہ کیج کر دیا. کیج ہونے کی وجہ سے وہ انڈر پیرنٹنگ چیزیں کرتے تو رہتے ہیں, لیکن ان کی لائف میں ایک مسلسل ہے کہ پچھتاوا, ریگریٹ, اور نہیں ہو پایا, یا میں بیٹر کر سکتا تھا, اس سے کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا, یہ بزنس کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اپنے ڈیسیجنس ہم بچوں کو نہیں لینے دیتے. آئی بلیو کہ بچوں کو ڈیسیجنس لینے دینے چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا آپ کو لگتا ہے کوئی رول ہے اس میں؟ بہت زیادہ رول ہے. نیگیٹو یا پازیٹیو؟ نیگیٹو زیادہ ہے آج کل. اچھا. کیونکہ بہت زیادہ فیک چیزیں دکھا رہے ہیں اس کے اوپر, لیوش گاڑیاں اور بہت ساری چیزیں ایسی, اور منی مائنڈیڈ لوگوں کو بنا رہے ہیں نا آج کل. بچوں کی جو جنریشن ہے اس کو مطلب ان کو یہ پتا ہے کہ اگر پیسے ہوتے ہیں تو سب چیز ہوتی ہے, لیکن یہ وہ نہیں بتاتے جو پیسہ دکھا بھی رہے ہیں, یہ چیزیں دکھا بھی رہے ہیں, وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کے پیچھے انہوں نے ایفرٹ کتنی کی ہے. ایگزیکٹلی. وہ صرف شائن دکھا رہے ہوتے ہیں, اور شائن سے ہم جو ویژول آپ کا ہیلپ ہوتا ہے, جو ٹی وی پہ آ رہا ہے یا فون پہ آپ کر رہے ہیں چیزیں اسکرول کر رہے ہیں, یا جن کے پیچھے میوزک کی ہیلپ آپ کو مل رہی ہے, وہ آپ کو زیادہ سائیکولوجیکلی جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے. تو کمپلیکسز میں بھی چلے جاتے ہیں. بالکل چلے جاتے ہیں. ریگریٹ اور کمپلیکس دونوں جو ہے نا وہ سبلنگز ہیں. اچھا. ریگریٹ جہاں آئے گا وہاں پہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری نیگیٹو ایموشنز آئیں گی. سو آف کورس ریگریٹ آئے گا تو کمپلیکس بھی آئے گا کہ میں یہ نہیں کر پایا, آئی ایم اے فیلئر. بہت سارے بچے ہمارے پاس ایون بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جیسے 30 جنہوں نے کراس کر لیا, ان کو بھی اپنی لائف میں بہت ریگریٹس ہیں کہ کاش میں اس ٹائم پہ یہ کر لیتا. کیونکہ وی میک سینیریوز ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ کاش والی جو چیز ہے نا وہ ہمیں ریلیز نہیں ہونے دیتی. تو اگر ہم ریلیز نہیں ہوں گے مینٹلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, تو ہم پروگریس کیسے کر سکیں گے؟ ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر عصفہ, پوری یہ جو زندگی ہے ہماری, ہم اس چیز کی بہت ٹینشن لیتے ہیں, اسپیشلی جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے نا, جین زی سے پہلے والی, کہ لوگ کیا کہیں گے. پیرنٹس بھی ہر چیز میں کہتے ہیں وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گی, ایون تو اگر وہ اگریڈ بھی ہیں کسی چیز میں, ان کو مسئلہ نہیں بھی ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی کو اٹھا لیں گے, وہ کیا سوچے گا, فلاں کیا سوچے گا. لیکن پھر ایک ٹائم بعد ان کو خود بھی ریگریٹ ہونے لگ جاتا ہے, کاش ہم ایسا نہ کرتے. تو اس چیز پر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. بالکل. اگر تم نے زیادہ نمبر نہ لیے تو تمہاری بہن کے زیادہ, وہ چھوٹی ہوگی زیادہ نمبر لے لیے, تم بڑے ہو کے نمبر نہیں لے پا رہے.
تو یہ ہم لوگ کیا کہیں گے, وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں ہمارا دوسرا سبلنگ ہی ہوتا ہے, یا جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں اس میں بچوں کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے, بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی آئی بلیو کہ بہت ہی عجیب سا سسٹم ہے, ٹاکسک پریشر ہوتا ہے, بہت ٹاکسک پریشر ہوتا ہے کہ آپ پیرنٹنگ ڈائریکٹ پیرنٹنگ نہیں کر سکتے, بہت سارے انڈائریکٹ پیرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور ایون یہ کہ باپ نے اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو وہ اپنے باپ سے پوچھ کے اپنے بچے کے لیے فیصلہ لے رہا ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمارے گھر سے شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ 80% جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہے, نیوکلیئر فیملیز بہت کم ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور جس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, مطلب چچا تایا پھوپھیاں, کئی دفعہ تو میں نے دیکھا جوائنٹ فیملی میں پھوپھیاں بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں. تو یہ بہت ٹاکسک سسٹم ہے. وہ باپ کی سائڈ سے کوئی ریلیشن شپس ہوں یا ماں کی سائڈ سے ہوں, دونوں ہی ٹاکسک ہوتے ہیں, دونوں ہی پروگریس کرتے ہوئے آپ کے بچے کو نہیں دیکھ سکتے, دونوں ہی انٹرفیئر کریں گے, اپنے بچے کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے, لیکن آپ کے بچے کی لائف میں وہ انٹرفیئر کریں گے. تو یہ پیرنٹس کو کیسے سمجھ آئی چیز, کیا آپ ان کو اویئرنیس دینا چاہیں گی؟ پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فیک لو ہوتا ہے, کہ ریلیٹیوز آپ کے پیار میں بات نہیں کر رہے ہوتے, جیلسی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ آپ کے بچے کو تب ہی انٹرفیئر کریں گے یا آپ کی پیرنٹنگ میں تبھی انٹرسیکٹ کریں گے جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں کچھ پروگریسو ہو رہا ہے, تو آپ کو روکیں گے بہت. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ ریلیٹیوز جو ہیں وہ, یا ہر چچا تایا یا ہر خالہ جو پھوپھی ہے وہ رانگ ہے, لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہی چیز چل رہی ہوتی ہے. اور پیرنٹس کو یہ پتہ نہیں چلتا, ہاں جی میرے بھائی نے اگر مشورہ دیا تو ٹھیک ہی دیا ہوگا, وہ تمہارا برا کیوں چاہیں گے, اس طرح کی چیزیں. میرے باپ نے اگر کوئی بات کہی تو یہ بچے تو بعد میں آتے ہیں نا, یہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی یہ چیز انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ہم وہاں پہ بھی ریلیشن شپس خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہ بانڈنگ نہیں ہوگی تو بچوں کی پیرنٹنگ تو آلریڈی شیٹرڈ ہی ہے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر اسفا, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نا چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا ہے, مطلب جو وہ لیٹ کو بھی کرتے ہیں, اگر غلط ہو بھی گیا تو ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن وہ اس پہ بھی اس کو ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس سے کیسے نکلے, اپنے آپ پہ کیسے کام کریں؟ کیونکہ ہم سیکیورڈ نہیں ہیں نا, ہم اپنے فیصلے لے کے ان پہ ہی ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو ہم سیلف ڈاؤٹ کہتے ہیں نا. ہم اپنا فیصلہ لے کے ٹھیک ہے میں نے یہ کلر چوز کر لیا, فار ایگزامپل چھوٹی سی بڑی ڈومیسٹک سی ایگزامپل ہے کہ کسی خاتون نے کوئی آن لائن ڈریس منگا لیا, تو ڈریس جب تک گھر نہیں آتا, پہنچتا نہیں ہے, اس کے ٹچ میں نہیں آتا, فزیکل ٹچ میں, یا وہ اس کو دیکھتی نہیں ہے, اس کو ڈاؤٹس ہوتے رہیں گے, یار پتہ نہیں غلط رنگ ہی نہ آ جائے, مجھے سوٹ کرے گا نہیں کرے گا. یہ تو بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے. یہی ایگزامپل تھوڑی سی واسٹ آپ لے لیں, کوئی آپ بزنس شروع کریں, پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. ہم آلویز جو ہے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں, اگر آپ کو ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو اس میں سیکیور رہیے, اپنے ڈیسیجن کے اوپر فیتھ رکھیے, کیونکہ اگر اپنے اوپر فیتھ نہیں ہوگی تو ہم لائف میں کوئی چیز پروگریسولی نہیں کر سکیں گے. آف کورس دین پھر اس میں ریگریٹ آئیں گے, جب آپ نے سیکیورٹی اپنے آپ کو دینی نہیں ہے, مینٹل سیکیورٹی, تو اس کے اندر ریگریٹس آئیں گے کہ ہاں میں نے سوچا ہی تھا کہ یہ فیل ہی ہونا ہے. آف کورس وہی چیز ہوگی بھی. اچھا ڈاکٹر اسفا, آگے آپ نے کہا ہے کہ اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ پہ رہیں, جی تو ہم یہ کیسے پریکٹس کریں؟ اچھا, پریزنٹ میں رہنے کے لیے بہت ساری جو ہے نا تھیراپیوٹک ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم بینگ مسلمز نماز پڑھتے ہیں, اور نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں, وہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ ریلیجیس میڈیٹیشن بھی ہوتی ہے. لیکن سائیکولوجیکل جب ہم لوگوں کو تھیراپیوٹک ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے میڈیٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا, ڈیپ بریدنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جس میں سلو بریدنگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس کے بعد پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن ٹریننگز ہوتی ہیں, آپ کے اندر ٹھہراؤ لاتی ہیں, آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بناتی ہیں, آپ کے باڈی کے اندر جو کیمیکل چینجز ہوئے ہوتے ہیں ان کو امپروو کرتی ہیں. تو بہت ساری جو ہیں وہ کیونکہ ہماری لائف میں رش بہت زیادہ ہے, یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, ایک ہی دن میں 10 کام رکھے ہوتے ہیں. آپ کی باڈی اور مائنڈ اس چیز کی آپ کے لیے آپ کو الاؤ نہیں کر رہا, لیکن آپ نے پروجیکٹس بہت سارے دن میں رکھے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو ایک تو ریلیکس رکھیے, کیونکہ ایک سمپل سی چیز, ہمارا بینگ مسلم بھی یہی فنامنا ہے کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی کام ہوتے رہیں گے. ایسے ہی ہے, 3 دن 4 دن ہفتہ 2 مہینے کے بعد تھنگز ول گیٹ جیسے وہ ہو رہی تھیں. لیکن آپ اپنے آپ کو اگر پریشان کر رہے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ڈال لیں گے. اور ہمارے یہاں پہ مینٹل اسائلمز اور ریہیبلیٹیشن ہاؤس بھرے پڑے ہیں, ایسے ہے, جہاں پہ لوگ ایک دفعہ چھوڑ جاتے ہیں پیشنٹ کو, اس کو واپس نہیں لے کے جاتے, کیونکہ یہ فیملی میں رہنے کے قابل نہیں ہے, بیکاز اس کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, بیکاز اس کو کوئی پرابلم ہے. تو پرابلم نہ ہو اس کے لیے اپنے اوپر فیتھ رکھیے, ریلیکس رہیے لائف میں. اللہ میاں نے ہمارے لیے پہلے ہی راستے بنائے ہوتے ہیں, ہم صرف اوور اسٹریس کر رہے ہوتے ہیں, اور اوور اسٹریس کی وجہ سے ہم ریگریٹ میں رہتے ہیں. تو خود کو معاف کرنا ہم کیسے سیکھیں؟ خود کو معاف کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کوئی پاس میں غلطی ہو گئی, کوئی بات ہو گئی, دیٹس اٹ,
ہونا ہی تھا وہ, اٹس اوور ناؤ. ابھی کیا ہے, مائنڈفل رہنا بہت ضروری ہے. آپ ہم مائنڈفل نہیں ہوتے نا, جیسے فار ایگزامپل میں اور آپ ابھی بات کریں تو میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی چیز ہے کہ ہم نے اس کے بعد یہ بھی کرنا ہے. ٹرو, ایسے ہی ہے. تو ہم مائنڈفل نہیں رہتے نا. مائنڈفل رہنا بہت ضروری ہے جس مومنٹ میں آپ ہیں. مطلب ہم نارملی اگر اس کو کیسے پریکٹس کریں, کوئی ایزی ٹپس بتائیں. جیسے فار ایگزامپل آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں, اس میں دھیان لگانے کی پریکٹس ہوتی ہے نا, جیسے ڈیپ بریدنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو اس میں ہم لوگوں کو میڈیٹیشن کے لیے میوزک یوز کراتے ہیں. اچھا, میوزک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے میڈیٹیشن فریکوینسیز بہت, یس. جیسے ہمارا 8D میوزک ہے, 9D میوزک ہے, تو اس کو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ہینڈس فری کانوں میں لگا لیں, سو دیٹ آپ آؤٹر جو ہے نا وہ اس فلکچویشن سے بالکل ڈیٹیچ ہو جائیں. اور ڈیٹیچ ہونے کے بعد بیسکلی دھیان لگانا یا آپ کا جو ڈیپ بریدنگ ایکٹیویٹی ہے, اس کا مطلب ڈیٹیچمنٹ ہے آپ کی آؤٹر وائسز سے, آؤٹر سوشل جو آپ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یا آپ جو بھی آپ کے دماغ میں جو سینیریوز بن رہے ہیں. سو آپ اس میوزک کو فالو کریں, جسٹ بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ, بہت سلو. اینڈ یہ کچھ ٹائم لگتا ہے آپ کو اس پریکٹس کے اندر, لیکن ونس آپ کا فوکس, کیونکہ اس کا مقصد آپ کا فوکس بنانا ہے. ہمارا فوکس اپنی لائف کے سینیریوز کے اوپر ٹائٹ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں نا, چھوٹی سی بھی چیز خریدنے جائیں گے تو 10 چیزیں اگر سامنے چوائسیز ہیں, آپ نے اگر مارننگ شو کے لیے آنا ہو تو 10 ڈریسز ہیں سامنے یا 4 ڈریسز ہیں, تو چوائس نہیں کر پاتے کیونکہ ڈیسیجن پاور زیرو ہے. اور ڈیسیجن پاور زیرو اس لیے کیونکہ ہمارا فوکس زیرو ہے. اور ڈیسیجن کر بھی لیں تو ہم ڈاؤٹ رہتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ہمیں ریگریٹ رہتا ہے یا ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لیتے. اس کی میجر ریزن یہ کہ ہم اپنے سے زیادہ سینیریوز کو پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی بات کو. اس نے کہا تھا بلیک کلر اچھا نہیں لگتا, لائف میں کبھی بلیک ہی نہیں پہنیں گے. میں اس جگہ چلی گئی تھی, اور کنڈیشننگ کر لیتے ہیں نا, سچویشنل کنڈیشننگز ہوتی ہیں کہ میں وہاں گئی تھی, میں نے ریڈ کلر پہنا ہوا تھا تو مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا تھا, میک اپ اس کے ساتھ سوٹ نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. میل ممبرس کے بھی بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں, اس طرح کہ ریگریٹ اور کمپٹیشن صرف فیمیلز میں ہوتا ہے. یہ بینگ ہیومن ہم بہت زیادہ کمپٹیشن میں ہیں, رش میں ہیں, سو دیٹس وائی ہم صرف ریگریٹ ہی کر سکتے ہیں. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر اسما, یہ بتائیں کہ مردوں میں کس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس, اور عورتوں میں اس سے ریلیٹڈ؟ مردوں میں جو میرج کاؤنسلنگس میں آتے ہیں وہ یہ کہ اگر میں اس سے شادی کر لیتا تو وہ ایسا ہوتا, اگر میں وہ بزنس کر لیتا تو یہ ہوتا, اگر میرے باپ نے پریشر نہ ڈالا ہوتا تو میں آج ڈاکٹر ہوتا, انجینئر نہیں ہوتا. یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یا میں نے رائٹ ٹائم پہ فیصلہ کر لیا ہوتا تو میں آج UK بیٹھا ہوتا. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں. فائنینشلی, کیونکہ ہم میل ممبرس جو ہوتے ہیں نارملی اپنے فرینڈس کو دیکھ کے بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس والا بزنس اگر میں کر لوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ ارن کرنا شروع کر دوں. ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں سیٹسفائی نہیں ہیں, بیکاز گریٹیٹیوڈ زیرو ہے. تو جب گریٹیٹیوڈ نہیں ہوگا تو ریگریٹ آئے گا, کمپٹیشن آئے گا, کمپلیکس آئے گا, ڈپریشن آئے گا, OCD آئے گا, انگزائٹی آئے گی, تو پھر آپ نارمل ہیومن تو نہیں رہ سکتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. پچھتاوے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیسے ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہے اور کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر اسوا شہباز موجود تھی, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں کی, اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں کی. وہ مکہ خوبصورت ہے, وہ طیبہ خوبصورت ہے, وہ مکہ خوبصورت ہے, وہ طیبہ خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے, وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے.
رسول اللہ سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، رسول اللہ سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، اور مکین خلد سے کہہ دو کہ تیری حسن صورت سے، مکین خلد سے کہہ دو کہ تیری حسن صورت سے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، رسول اللہ جہاں پر آج بھی آرام فرما ہے، رسول اللہ جہاں پر آج بھی آرام فرما ہے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ روضہ خوبصورت ہے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ روضہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، بیاں کیا کیا کروں صفدر خلاصہ مختصر سن لو، بیاں کیا کیا کروں صفدر خلاصہ مختصر سن لو، مدینہ شہر کا ہر ایک ذرہ خوبصورت ہے، مدینہ شہر کا ہر ایک ذرہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر، دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کا ترجمہ اور تفسیر لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج انشاءاللہ 25ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھوں گا۔ 25ویں پارے کی ابتدائی آیات جو ان کا تعلق تو حامیم سجدہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد سورہ شورا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کو سورہ شورا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس بات کا ذکر ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ مشاورت کے نتیجے کے اندر انسان جو ہوتا ہے اس کے سامنے کسی بھی مسئلے کے تمام پہلو آ جاتے ہیں، اور ڈیسیجن میکنگ میں اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَمَا خَسِرَ مَنِ اسْتَخَارَ، جو مشورہ کرے گا اس کو ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جو استخارہ کرے گا اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بنیادی طور پر انسان جو ہے اس کا ویژن لمیٹڈ ہے، اس کا تجربہ لمیٹڈ ہے، اس کا علم لمیٹڈ ہے، چنانچہ اس کو ہیومن انپٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور استخارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ استخارہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ انسانوں کو جو ہے بالکل واضح خواب کے ذریعے بھی گائیڈ کر دیتے ہیں، اور بہرحال یہ بات ضروری نہیں کہ وہ استخارے کا حصہ بھی نہیں، اور کئی مرتبہ ویسے اس کے دل کو جو ہے مطمئن کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے اس کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ اور استخارے کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استخارہ یا مشاورت ان امور میں کرنا درست نہیں ہے جن میں معاملات پہلے سے متعین کیے جا چکے ہوں۔ مثال دے رہا ہوں کہ میں اس مسئلے میں کسی مشورہ کو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے محل نہیں ہے مشاورت کا یا استخارے کا۔ یا کوئی بندہ کسی سے مشاورت کرے کہ میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، میں حج کروں کہ نہ کروں، یہ وہ معاملات نہیں جن کے اوپر جو ہے انسان کو مشاورت استخارہ کرنا چاہیے۔
استخارہ یا مشاورت ان امور پہ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن انسان ان کے بارے میں جانتا نہیں کہ ان کا انجام کار کیا ہوگا۔ شادی ہے، کرنا جائز ہے، لیکن کسی ایک متعلقہ یا کسی ایک پرٹیکولر رشتے کے بارے میں یہ جو ہے ایک انسان کو اس بات کا جو ہے علم نہیں ہوتا کہ فیوچر میں اس کے نتائج کیسے برآمد ہوں گے۔ ایک کاروبار ہے جو اصولی طور پہ جائز ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی شراکت کے اندر یا اس کے پارٹنرز کے اندر جو ہے کس قسم کی کوئی قباحتیں پائی جاتی ہیں، تو مشاورت کرنے کے ساتھ انسان کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے، استخارہ کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ نے قرآن عربی کو آپ کے اوپر اتارا تھا کہ آپ پہلے القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں، اور اس کے بعد جو اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ کی دعوت ایک آفاقی دعوت کی حیثیت سے کائنات کے لوگوں کے سامنے آئی، اور اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی دعوت کو بعد ازاں صحابہ کرام اور علماء دین آگے بڑھاتے رہے، ائمہ دین آگے بڑھاتے رہے، اور آج تک اور قیامت تک یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن مجید کی دعوت کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں جس طریقے سے وہ اس دعوت کو اپنی امت کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے اوصاف میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے اسماء میں شریک ہے، وہ ہر اعتبار سے ایک جدا گانہ ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ بھی اپنے اعتبار سے جو ہیں یونیک ہیں، اور اگر وہ کبھی مخلوق کے لیے استعمال ہو تو ان کا معنی بڑا محدود ہوتا ہے۔ اللہ سمیع ہیں، کائنات کے ہر مقام پہ سن رہے ہیں، ہر زبان کو سن رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں۔ انسان کے لیے بھی سمیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی سماعت محدود ہے، وہ دیوار کے پار نہیں سن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہیں، وہ اندھیرے میں سیاہ پتھر کے پر رینگنے والی سیاہ چولے قدموں کی چال کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کی آہٹ کو جو ہے سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، اور مختلف آبسٹیکلز کے آنے کے بعد اس کے لیے دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت وہ تمہارے اپنے نامہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انسان دنیا میں جب نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی اوور ایٹنگ کرے گا تو اس کو لوز موشن لگنے کے چانس ہو جائیں گے، اگر وہ اوور سپیڈنگ کرے گا تو اس صورت میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس ہو جائیں گے۔ اسی طرح زندگی کے مختلف مقامات کے اوپر نیگلیجنس، کوتاہیاں یا کیئر لیسنس جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت سے جو ہے اس کے ہولناک نتائج جو ہیں اس کے لیے مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ یہی معاملات جو ہے دین کا بھی ہے، شریعت کا بھی ہے، روحانیت کا بھی ہے، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی صعوبتوں کا، تکالیف کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اوپر کامل ایمان رکھنا چاہیے، اور اسی سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جملہ مسائل دور ہو جائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کسی بشر کے لیے بات جو ہے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے پیغام کو اپنے نبی کے سینے میں القاء فرما دیتے ہیں، ایگزیکٹ پیغام جو حالت خواب میں یا حالت رویا میں اللہ کی طرف سے ان کو موصول ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت اللہ پردے کی اور سے ان سے کلام فرماتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، او یرسل رسولا،
यूही बिइज़्निही मा यशा, ये अपने किसी रसूल को भेजते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को अल्लाह के नबी के पास लेके आता है, जैसा कि जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के पास पैगाम कुरान मजीद को जो है वो लेके आए। इसके बाद सूरह ज़ुखरुफ है, और सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को मोमिनों की दिल शिकनी का पास ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को बहुत सी मादी नेमतें जो है उनसे नवाज दे। दुनिया के अंदर किसी को नेमतों का मिल जाना ये उसकी कामयाबी की दलील नहीं, बल्कि कई मरतबा कसरत नेमत जो होती है वो आखिरत के अजाब के लिए दिबाचा बन जाती है, और कई मरतबा दुनिया के अंदर पकड़ जो होती है वो आखिरत की सहूलियात का जो है वो एक दिबाचा बन जाती है। इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र फरमा दिया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा, सुबहान अल्लज़ी सख्खरा। इंसान जब सवारी में बैठता है तो कुछ अल्फाज कहने चाहिए, सुबहान अल्लज़ी सख्खरना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है जिसने मेरे इन चीज़ों को मुसख्खर कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि मैं उनको मुसख्खर करने की सलाहियत नहीं रखता था, और यकीनन हमने पलट के अपने परवरदिगार ही की तरफ जाना है। ये बड़े बड़े बहरी जहाज़, ये बड़े बड़े हवाई जहाज़, ये बड़े बड़े जंगी जहाज़ और बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से इंसान के लिए मुसख्खर की गई है। अगर इंसान अपनी ताकत में गौर करे तो यकीन कीजिए वो तो घोड़े को भी काबू नहीं कर सकता। घोड़ा भी अगर मुसख्खर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ही के हुक्म से इंसानों के लिए मुसख्खर होता है। इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया, व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुतरफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून, कि जब भी आपसे पहले किसी करिया में किसी डराने वाले यानी किसी रसूल को भेजा गया तो इस करिया के जो बासर लोग थे ये बात कहने लगे कि हम अपने आबा को एक ख़ास तरीके पे पाते रहे और हम उन्हीं की इक़्तिदा करेंगे। तो अम्बिया साहब ने ये बात कही, अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाकुम, क्या हम तुम्हें ऐसी बात से आगाह ना करें जो तुम्हारे आबा का तरीका है। तो जवाब में बजाय इसके कि वो सर तस्लीम को हम करते, कहने लगे इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, हम यकीनन जो है उस दावत का इनकार करेंगे जो हमारे आबा अजदाद के तरीके के साथ टकराती होगी। हिदायत का आबा अजदाद के तरीके के साथ निस्बत करना ये एक जो है जोहल है, इसमें एक जो है लाइल्मी का पहलू पाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान के वालिद जो हैं वो कारोबार में अगर बेहतरीन इंसान हों या जॉब उनकी बड़ी अच्छी हो या दुनियावी उलूम अच्छे तरीके से जानते हों तो वो दीन के मामला में कॉम्पिटेंट हों, और ईमन ये कि अगर दीन के मामले कॉम्पिटेंट भी हो तो उनकी हर बात का दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हमारे लिए मायार अगर होना चाहिए तो किताब व सुन्नत को होना चाहिए। सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि हर बंदे की एक अपनी जो है ज़िंदगी का एक जो है जिस तरह ट्रेंड होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस अंदाज में गुजरी कि उन्होंने अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए तौहीद की दावत को एक ज़िंदा दावत बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वजअलहा कालिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबिही, उनके पीछे आने वाले लोगों के लिए तौहीद की दावत एक ज़िंदा दावत की हैसियत इख्तियार कर गई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान ऐसी चीज़ों को अपने तरके के तौर पर छोड़े जो चीज़ें फ़ायदेमंद हों, जिनमें इंसानों का एक बेनिफिट जो है पिन्हा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत तौहीद को अपने पीछे तरके के तौर पर छोड़ा जो क़यामत की दीवारों तक के लिए इंसानों की इस्लाह उसके साथ जुड़ी हुई है। और जहाँ कहीं भी दावत तौहीद की बात होती है पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सैयदना इब्राहीम का नाम नामी भी इसलिए लिया जाता है कि आपने भी तौहीद की दावत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र फरमा दिया, अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, का क़यामत के दिन जो जिगरी दोस्त हैं एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन बन जाएंगे। उस दिन दोस्ती अगर बाकी रहेगी तो अहले तक़वा की बाकी रहेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है दुनियादारी की दोस्ती का और गुमराह लोगों की दोस्ती का, तो उसका नतीजा कुरान में अल्लाह ने बतला दिया, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, जब क़यामत का दिन आएगा तो ज़ालिम अपने हाथ को काटेगा और कहेगा काश मैंने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ते को इख्तियार किया होता, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला, और काश मैंने फ़लाँ को अपना यार ना बनाया होता। तो गोया कि उस दिन यारियाँ सारी बिखर जानी हैं। यारी अगर उस दिन बाकी रहेगी तो वो यारी बाकी रहेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए होगी। इसके बाद सूरह दुखान है, वह सूरह दुखान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, कि अल्लाह ने कुरान जी को लैला मुबारक में नादिल फरमा दिया। लैला मुबारक दर हकीकत लैलतुल क़द्र ही का एक दूसरा नाम है। बाद लोग इस एतबार से एक मौक़िफ़ रखते हैं कि ये कोई और रात है। ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं कि कुरान जी एक ही रात में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नादिल हुआ, चुनाचे एक ही रात जो है उसके मुख्तलिफ नाम जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जीद में जो है बयान किए। कैसे कदर वाली रात कहा और यहाँ पे इस मुकाम पे लैला मुबारक कहा। क़यामत का दिन जब जहन्नमियों को अदाब का सामना करना पड़ेगा तो उन्हें शजरा ज़क्कूम खाना पड़ेगा। ज़क्कूम का जो दरख्त है
اس کا پھل کھانے کے نتیجے یا وہ درخت کھانے کے نتیجے میں انسان کا معدہ اس طرح کھولے گا جس طرح اس کے اندر کسی نے تانبا پگھلا کے اس میں ڈال دیا ہو، اور انسان کا پورا وجود جو ہے اس کے نتیجے کے اندر انتہائی زبردست اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت مضامین بیان کیے، جن میں سے 2 مضامین کو بیان کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں بحری جہاز چلے۔ ان بحری جہازوں کے چلنے کی وجہ سے انسانوں کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ایک طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے اندر بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے اپنی نیوی پہ جو توجہ دی تو اس وقت تک دنیا میں ان کا غلبہ رہا، اور جب وہ اللہ کے اس حکم کو اور اللہ کی اس رہنمائی کو انہوں نے فراموش کیا تو اس کے بعد جو ہے انہیں مختلف طرح کی آزمائشوں کا، ابتلاؤں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرما دیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی خواہش کی پوجا نہیں کرتا، لیکن جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں وہ حرام کھانا ہو یا حرام کاری کا ارتکاب کرنا ہو یا احکام الہی سے روگردانی کرنی ہو، وہ مختلف طرح کی تعویلات، مختلف طرح کی حجتیں جو ان کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ مومن و مسلمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مومن اپنے چہرے کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کے غموں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو باتیں کہی گئیں، جو سنی گئیں، ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں روح رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کے جانب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد حماد۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ کل ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس میں آتش نمرود کا ذکر کیا، اور وہ جو صنم خانہ آپ نے مسمار کر دیا تھا اس کا ذکر کیا، اور آپ کی قوم جو بت پرست تھی اس کا ذکر کیا۔ ان تمام واقعات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر جب دربار میں ملاقات ہوئی نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ کا جو مکالمہ ہوا نمرود کے ساتھ، اس مکالمے کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوتی ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ جب جان کا ایک خطرہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انبیاء کو، رسول کو، کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ ایک بڑی اسکیم ہوتی ہے، بڑا منصوبہ ہوتا ہے جس کو پایا تکمیل تک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس سے قبل کہ ہم وہاں سے رخصت ہونے کے بعد کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کریں، 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو جستجو تھی کہ حقیقی معبود کون ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے خود بھی تگ و دو کی۔ یعنی وہ واقعات جو سارے آپ نے سنے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کس طرح نمرود کو لاجواب کیا اپنے مکالمے سے، اور کس طرح آپ نے وہ بستی والوں کو لاجواب کیا جب مسمار کیے، سارے اصنام بت مسمار کیے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو خود آپ کے اندر بھی ایک جستجو تھی کہ اچھا یہ تو نہیں ہے، پتھر تو نہیں ہو سکتے، خدا پھر کون ہے خدا؟ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ایک چمکدار ستارہ آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں گمان گزرا کہ یقیناً یہ خدا ہوگا۔ جب وہ اس کی چمک دمک ماند پڑی تو آپ نے سوچا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، جو غروب ہو جائے وہ کیسا خدا؟ اس کے بعد پھر چاند، ایک دن آپ نے دیکھا چاند، تو چاند پہ گمان گزرا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج دیکھا اور سورج پہ گمان گزرا اور وہ بھی غروب ہو گیا۔ اور جب یہ تینوں آپ نے ٹیسٹ کر لیے اپنی آنکھ سے، یعنی مظاہر فطرت کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ جب پہنچے کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا نتیجہ مزید، اس نتیجے میں سے مزید کیا آپ نے ایک نتیجہ نکالا؟ وہ یہ تھا کہ خدا پھر وہ ہے جو جس نے سماوات اور آسمان اور زمینیں یہ سب پیدا فرمائی، ان کی فطرتوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو میرا چہرہ اس کی طرف ہوگا جس نے ان زمین و آسمان کی فطرتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو انی وجہ، تو یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ نیت باندھتے ہیں جب نماز کی، تو نماز سے ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات
جو ہے جس کے بعد ظاہر ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے نماز پڑھتے ہوئے جتنا ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے اتنا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اس طرح سے جو ہے نا وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ میں یہ بات کہتے کہتے رک گیا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بہترین انسان ہیں، تو آپ نے کہا کہ ابراہیم ابو الانبیاء وہ بہترین انسان تھے، یعنی ظاہر ہے ہمارے لیے تو ہمارے ملجا و ماوا اور وہ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، ہمارے لیے تو وہی ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں۔ تو وہ کیوں رکھتے ہیں کہ ہماری نماز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور مظاہر فطرت کا یہ والا معاملہ تھا، یعنی عقلی دلائل بھی اور مظاہر فطرت کی طرف بھی آپ کی توجہ، اور ابو آل جو میں آخر پہ اس ضمن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلیں، یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ قرآن حکیم میں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ 69 ٹائمز 69 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے اور بار بار آیا ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر آیا ہے، اور کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ قریش مکہ کو بیان کرنا مقصود تھا کہ آپ جس شہر میں ہیں وہ شہر اس شخص نے، اس برگزیدہ نبی نے بسایا، اور اس کا ایمان یہ تھا، اور اس کی قوم نے اس طرح سرکشی کی، اور اس کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی برکت سے بنی جرہم جو قبیلہ تھا وہ وہاں پہ آیا اور یہ پورا شہر بسا، اور آپ کی دعا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ شہر بسایا گیا۔ اور جس حرم پاک کا فائدہ اس وقت کے قریش اٹھاتے تھے، کیونکہ سارے آنے جانے والے شام اور یمن سے آنے اور جانے والے قافلے یہاں پہ رک کے اپنے جانوروں کو پانی بھی پلاتے تھے، اور یہاں پہ یہ لوگ وہ کرتے تھے، ریسٹ بھی کرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ پوجا کا بھی بندوبست ہو جائے۔ اس کا فائدہ ہوتا تھا نا، مالی فائدہ قریش کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ یہ سارا جو بندوبست ہے، جن کی تعلیمات آپ نہیں مان رہے، وہ یہ بندوبست انہوں نے کیا تھا، یہ شہر انہوں نے بسایا، یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر انہوں نے کی، اینڈ سو فورتھ۔ تو بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آتے ہیں کہ نمرود کے ساتھ مکالمے کے بعد کوئی بنتا نہیں تھا پھر وہاں پہ رکنا، تو آپ کا مکالمہ ہوا فائنلی اپنے والد سے یا چچا سے، کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا والد نے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ سنا ہے کہ ہمارے معبودوں کے سے برگشتہ بہت ہے، سنا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، لیکن کیوں ہیں؟ تو انہوں نے یہ وہی بات کی کہ وہ سمن بکمن ہیں، اور نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، جن کا جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھڑک گئے۔ آزر جو تھے، ظاہر ہے یہ آپ خود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام احترام کرتے تھے ان کا، تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا انہوں نے کہ دیکھیں ہم آپ کو سنگسار کروا دیں گے اب اگر آپ نے ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی تو نبی ہوتا ہے، شفیق، مہربان، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، لیکن آپ پر سلامتی کی دعا ہے۔ تو چلے گئے۔ جب یہاں سے چلے گئے تو اس دوران میں آپ کی ایک چچا زاد بہن تھی سیدہ سارہ، آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ اور ایک اور بات چلتے چلتے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کے دو اور بھائی بھی تھے، اور دو بھائیوں میں ایک بھائی کا نام ہاران تھا۔ ہاران کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام۔ ہاران جلدی وفات پا گئے تو لوط علیہ السلام کی پرورش سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو یہ آپ کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں۔ تو بہرحال آپ کی شادی ہو گئی سیدہ سارہ کے ساتھ، آپ پھر شہر سے نکل گئے اور مصر گئے۔ اب مصر میں کہتے ہیں کہ فرعونوں کی حکومت تھی، لیکن ہمارے جو بعض محققین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، عرب سے ہجرت کر کے آنے والا ایک زبردست خاندان تھا، وہ وہاں پہ حکمران تھا، اور اس حکمران کی نیت جو تھی وہ بری ہوئی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کا پتہ چلا، تو وہ ظاہر ہے وہ جو بھی خدا تعالیٰ مختلف کتابوں میں مختلف لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اس شخص کے ساتھ سلوک ہوا، اس حکمران کے ساتھ جو کہ بری نیت سے آگے ہاتھ بڑھاتا تھا۔ بہرحال
ہوا یہ کہ پھر اس بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تکریم کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیج دیا. تو اب ان کی بیٹی کا نام سیدہ ہاجرہ، جن کو ہم سلام علیہا، جن کو ہم حضرت ہاجرہ کے نام سے جانتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہودیوں کی مشہور کی ہوئی یہ بات ہے، اور یہ غلط بات ہے کہ آپ لونڈی تھیں. آپ لونڈی نہیں تھیں، آپ شہزادی تھیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر کے بادشاہ نے آپ کو وہ جو سارا واقعہ ہوا تھا اس کے لیے جو ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ دل جوئی کے لیے یا معذرت کے طور پر آپ کے ساتھ، یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ خاندان کا ایک تعلق بنا لیتے تھے اگر وہ سمجھتے تھے، کوئی دوسرا قبیلہ سمجھتا تھا کہ ظلم ہو گیا ہے. تو بہرحال اس طرح حضرت ہاجرہ آپ کے ساتھ آ گئیں. یہ واپس فلسطین آئے تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدہ سارہ کے مشورے پر ہی سیدہ ہاجرہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ سیدہ سارہ کے بطن سے کوئی فرزند پیدا نہیں ہو رہے تھے، اولاد نہیں تھی. تو جب سیدہ ہاجرہ موجود تھیں تو آپ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو آپ کی عمر 70 سال تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 83 سال تھی، 86 مختلف طرح کی ان کی 87 سال 87 ایئرز. تو جناب یہ واقعات آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں آج. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بعد فلسطین سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس طرف آ جانا، جس کو قرآن حکیم نے واد غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی، ایسا علاقہ جہاں پہ زراعت نہ ہو، یہ بے آب و گیاہ علاقہ تھا. اس جگہ پہ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی جو دوسری بیوی تھی سیدہ ہاجرہ سلام علیہا، ان کو اور اپنے نومولود فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا. اور یہ چونکہ خدا کا حکم تھا تو اس لیے وہاں پہ چھوڑ دیا. اب اگلے جو ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور تفصیل سے انہی کا ذکر کریں گے، آپ کی عظیم قربانی جس کی یاد میں ہم بڑی عید مناتے ہیں. اس کے علاوہ وہ علامہ اقبال کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جلیل القدر عظیم الشان فرزند، یہ جو بہت بڑے نبی، اور آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ کی لڑی سے، آپ کی اولاد سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ نعمت دی، آپ کی ذات جیسی نعمت عطا فرمائی. تو ہم پہ، ہماری زندگیوں پہ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی. اور یہ ہستی جو تھی یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھی. تو آپ کا ذکر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. اور دین اسلام صرف نماز، روزے اور تسبیح کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہمیں جینے کا کرینہ سکھاتا ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ کی بندگی پر زور دیا ہے، وہیں حقوق العباد کو بھی ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا. اور آج ہم ایک ایسے حق پر بات کریں گے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت پہ بھی حصہ دار نہ بنا دیا جائے. اور ہمارے دائیں بائیں رہنے والے لوگ محض مکانوں کے مکین نہیں، بلکہ ہماری آزمائش اور ثواب کا ذریعہ بھی ہیں.
کیا ہمارا پڑوسی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے؟ کیا ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں؟ آئیے آج کے سیگمنٹ میں جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں پڑوسیوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فداء الرحمان اور ساتھ ساتھ مفتی معظم مستحوی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ اسلام میں پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر اس دور پرفتن میں دین اسلام کی قدریں جو ہے وہ مٹتی جا رہی ہیں. اسی میں ایک موضوع ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بھی ہے. موجودہ دور میں جہاں پر بہت سی چیزیں اگر ہم دیکھیں، والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد کو جملہ ہم دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنس جس کو دی گئی وہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب جبرائیل امین آتے اور وہ مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت کے اندر حق نہ مل جائے. اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے ڈیفینیشن کو بیان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، کافی بڑی عبادات کرتی ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی. پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے فرض، اتنا صدقہ بھی نہیں کرتی، اتنی زیادہ عبادات بھی نہیں کرتی، لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی شائستہ گفتگو کی وجہ سے کبھی بھی تنگ نہیں ہوتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جنت کے اندر جائے گی. جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کی، فرمایا اے ابو ذر، تم اپنے سالن کے شوربے کو ذرا بڑھا دیا کرو. جب تم سالن پکاؤ تو اپنا شوربہ بڑھا دیا کرو، تاکہ جب اس کی خوشبو دوسرے ہمسائے کے پاس جائے تو وہ تم ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکو. تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اس کی اہمیت کو واضح کیا. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ وہ کون سے 3 پڑوسی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکر گزار ہوں رب العالمین صحیح کہنے کی، صحیح کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم برہان رشید سورہ نساء میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، وآت ذی القربى حقہ والمسکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. قرآن کریم کی اس آیت طیبہ میں 3 پڑوسیوں کو بیان کیا گیا، پڑوسیوں کی 3 قسموں کو بیان کیا گیا. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، ایک پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، دوسرا پڑوسی جو فقط پڑوسی ہے، اور والصاحب بالجنب بھی عارضی طور پر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں، بس اسٹاپ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں اکٹھے بیٹھ گئے، کسی ویٹنگ روم میں اکٹھے بیٹھ گئے، تو وہ بھی ہمسایہ ہے. اب پہلی قسم کہ جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس میں آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. نمبر 2 جو صرف پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے. قرآن کریم برہان رشید کی اس آیت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی رشتے میں ہو، وہ حسن سلوک کا مستحق ہے. اور اگر ہمسائیگی کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے تو پھر اس کا حق زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ فلیکرم جارہ، کہ جو آدمی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے
پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور جو یہ روایت کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر لیا جائے۔ یہاں یہ میں عرض کروں گا کہ حق وراثت میں تو پڑوسی شریک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حق شفع ایک چیز ہوتی ہے، میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مثلاً کی بات ہے، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کے ساتھ والے گھر میں میرے پڑوسی رہ رہے ہیں، میں اگر وہ پراپرٹی گھر ہے، دکان ہے، وہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو اگر ان کے علم کے بغیر میں نے فروخت کر دیا ہے تو پھر میرے ہمسایوں کو حق شفع حاصل ہے کہ وہ عدالت جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم نے لینا تھا، ہماری اجازت کے بغیر انہوں نے پراپرٹی کیوں سیل کی ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں شریعت یہ اختیار، یہ حق بھی پڑوسی کو دے رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی کے حوالے سے کہ حسن سلوک، حسن برتاؤ، وہ غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں، تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے ایذا رسانی کا باعث بنتے ہیں، آپ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وعید ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ شخص کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایذا رسانی یا شر یہ کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے۔ ایون آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اپنے ہمسائے کی دیوار سے اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے۔ تو یہاں تک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا اور یہ وعید سنائی، اور بار بار کئی احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے وعید سنائی کہ تم کسی بھی طرح سے اپنے ہمسائے کے لیے ایذا رسانی یا تکلیف کا باعث نہ بنو۔ اور پھر جہاں پر یہ جہنم کے حوالے سے بتایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، اس چیز کو بھی 2-3 روایات کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، جو وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا کہ جس سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی بھی کمزوری کی نشانی ہے، اور اسی طرح جنت سے دوری کی بھی وعید ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ غیر مسلم پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ مسلم اور غیر مسلم میں یہاں یہ ہے کہ مسلمان پڑوسی ہے، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو مسلمان کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس مسلمان پڑوسی سے ہم رشتہ ناتا کر سکتے ہیں، جبکہ غیر مسلم سے ہمارا رشتہ ناتا نہیں ہو سکتا، ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو صدقات میں سے اس کے ساتھ تعاون کرنا اور عطیات میں سے ہدیہ تحفہ دینا، یہ شریعت اس کا ہمیں کہتی ہے۔ دیکھیں اس موقع پر مختلف واقعات ہیں کہ اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا برتاؤ، ان کا حسن سلوک کیسا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ یہودی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو غیر مسلم پڑوسی اگر کسی مصیبت میں، بیماری میں ہے، اس کی عیادت بھی کر سکتے ہیں، اور حسن سلوک کے باقی جتنے یعنی آپ سمجھ لیں کہ معاملات ممکن ہیں وہ ان سے کیے جا سکتے ہیں۔ صرف رشتہ اور ناتا نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی مد میں ان کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے برعکس ہدیہ تحفہ دے دیا جائے، ان کو صدقہ دے دیا جائے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر قربانی کا گوشت وہ منت کا ہے پھر وہ غیر مسلم پڑوسی کو نہ دیا جائے، ادروائز کہ جو عام جو قربانی ہے، وہ واجب قربانی ہے، وہ سنت قربانی ہے، ان کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے۔ دیگر خوشی کے مواقعوں پر ان کو ہدیہ تحفہ دینا، یعنی جو ہم خوشیاں عید کا موقع ہے ان کو بھی کوئی گفٹ بھیج دیا، بالکل بھیج سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا پڑوسی کی مدد کرنا مستحب ہے یا فرض ہے؟ جی، اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ مستحب عمل نہیں لگتا، کیونکہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرما رہے ہیں
کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی اور جبرائیل امین بار بار آئے کہ کہیں وراثت میں حق نہ مل جائے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جو کریں یا نہ کریں برابر ہے، جس پر کوئی وعید نہ ہو۔ اگر جس پر وعید آ جائے تو وہ عمل سنت موقدہ یا واجب یا فرض کے درجہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ثابت عمل ہے، اور اس پر وعید بھی ہے، اس لیے یہ کرنا واجب ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کا پڑوسی مسلسل آپ سے بدتمیزی کرے تو کیا اس سے قطع تعلقی جائز ہے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے سل من قطعک واعف عن من ظلمک فلیعفوا ولیصفحوا۔ قرآن کریم میں بھی یہ چیز آ گئی، اور قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ۔ مسلسل اظہار ثانی وہ کوئی کر رہا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ حد الامکان آدمی کو برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اظہار ثانی معاشرے میں، بلکہ شخصی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر پڑوسی کی اظہار ثانی اور تکلیف دینا وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر قانون کی طرف رجوع کیا جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی گھر میں تانگ جھانگ کر رہا ہے یا اور کوئی ایسی حرکات کر رہا ہے کہ جس سے بچوں کی تربیت پر، پورے گھرانے پر، محلے پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر سمجھانے بجھانے سے بات بن سکتی ہے تو اس کو جو ہے نا اختیار کیا جائے۔ اگر وہاں بات چیت سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر قانون عدالت یہ موجود ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت طیبہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، تو آدمی عدالت کی طرف رجوع کرے اور قانون کے کٹہرے میں ایسے شخص کو لے کر آئے، وہ کوئی بھی ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پڑوسی ہے تو اب میں اس کو برداشت ہی کرتا چلا جاؤں۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ لیمٹس کراس کر رہا ہے، اور جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ معاشرے پر اجتماعی طور پر زد پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے پڑوسی کے لیے قانون کی طرف رجوع کر کے اس کو سبق سکھانا بھی شریعت کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کا پڑوسی بیمار ہے یا وہ فوت ہو جائے تو ہم پر کیا حقوق لازم ہے؟ جی، اس حوالے سے حضرت معاذ بن جبل آپ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمانداری کی جائے۔ اس میں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی مسلمان یا کافر کا فرق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم کسی اور مذہب والے سے تعلق رکھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ہماری فکر سے تعلق نہیں رکھتا یا ہماری فکر سے متضاد ہے تو ہم ایسے پڑوسی سے بھی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جس بھی طرح کا پڑوسی ہو، جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی تیمانداری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کے اندر شامل کیا۔ پھر فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرو۔ پھر فرمایا کہ جہاں پر اسے کوئی خوشی ملے تو اس کی خوشی کے اندر خوشی محسوس کرو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار وہ کسی اچھی چیز کی طرف جا رہا ہے، اس نے کچھ اچھا خرید لیا، اس نے کچھ اچھا پہن لیا، اس نے کچھ اچھا بنا لیا، تو بجائے ہم اس کی خوشی کے اندر خوش ہونے کے ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی خوشی ملے تو اس کی خوشی کے اندر خوش ہو اور اسے مبارکباد دو۔ پھر فرمایا اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف کا احساس کرو۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی دیوار کو اس سے اونچا نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ تم اسے ہدیہ دو، تحفے دو۔ تو یہ سارے حقوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمانداری کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے بلا امتیاز رگ و نسل۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا تلقین کرتا ہے۔ میرے ساتھ مولانا فداء الرحمان اور ساتھ مفتی معظم مستعفی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔
That's it for today. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.